اعلان نبوت کے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ جب آپ نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی تو کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کی شان میں اول فول بکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد نبوت کے 4تھے سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے بعد تمام اہل مکہ تو کیا، پورا عرب آپ کا دشمن بن گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی برک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا گول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دکم دکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ کے معجزات اور روحانی تاثرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار نعوذ باللہ قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل کرنے والے اللہ اور آپ کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی مجمع یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ان دنوں کمسن لڑکی تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجری کو آپ کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کافروں کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے ارد گرد بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا سفر بھی کیا، مگر وہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا اور آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا جو کہ آپ کو تانے دیتے اور آپ پر پتھر برساتے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ بھی بنایا۔ اس کے علاوہ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں لڑتے رہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، جیسے کہ غزوہ احزاب۔ لیکن اس کے برعکس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو کسی ایک دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ سب کو معاف فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر تمام مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔